بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ اور فرعون کہنے لگا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو پکار لے، مجھے ڈر ہے۔ مخلص اپنی قوم کا کیا کہتا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ یہ موسیٰ تمہارا دین بدل دے گا، اتنا اچھا دین ہے تمہارے آباء و اجداد کا، یہ موسیٰ مجھے ڈر ہے تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ اتنی امن و امان کی اچھی صورتحال ہے ہمارے مصر کی، یہ دنگا فساد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہماری سیکیورٹی اور امن و امان میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ جو فرعون کا اس کی ایک گویا کہ کاؤنسل تھی جن سے یہ مشورے کر کے سٹیپ لیا کرتا تھا، اور وہ گویا کہ اس کے اقتدار کو سپورٹ کرتے تھے وہ کاؤنسل۔ اسی کاؤنسل کے اندر فرعون ہی کی قوم کا شخص ہے جس کا روایات میں نام آیا حضرت حزقیل، جس کو قرآن نے مومن آل فرعون کہا ہے۔ اپنا ایمان موسیٰ پہ ایمان لے آئے تھے لیکن ایمان چھپایا ہوا تھا، تو جو بھی فرعون پلان کرتا تھا یہ اس پلان میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ کے قتل کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا۔ تو فرعون کی باتیں دیکھیں، تمہارا دین بدل دے گا اور زمین میں فساد برپا کرے گا، لہذا مجھے تم اجازت دو میں اس کو موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، اور یہ جو اللہ کہہ رہا ہے اسے کہو اپنے رب کو بھی پکار لے۔ اور موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر تکبر کرنے والے سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ نے بھی ڈٹ کر، وہ بھی اسی محل میں پلے ہوئے تھے، آپس میں کافی واقفیت تھی سب کی، اسی محل میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو یعنی یہی پلے تھے اور جانتے تھے محل کی باتوں کو اور کیسے یہ لوگ ہوتے ہیں اور ان کے مزاج کیا ہوتے ہیں اور ان کی چالیں کیا ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا نبی تو اس نے ڈٹ کے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے، کیونکہ فرعون یہاں بھی فرعون کو چیلنج کر رہے ہیں، فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، تو حضرت موسیٰ نے کہا میرا اور تمہارا رب، اس کی پناہ میں آتا ہوں اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ فرعون کی بات اور پھر حضرت موسیٰ کی بات، اور اب سب سے زیادہ جس کی بات ہے وہ نہ فرعون نہ حضرت موسیٰ بلکہ مومن آل فرعون۔ اور آل فرعون میں سے ایک مومن جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہنے لگا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے، اس کو مارنا چاہتے ہو؟ اتنی اس نے معجزے دکھائے ہیں تو یہ نہ ہو کہ الٹا پڑ جائے، یہ سچا ہو۔ اس فرعون کی جو کاؤنسل ہے اس کو وسوسوں میں اور شکوک و شبہات کا شکار کر رہا ہے۔ اگر جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، اور اگر سچا ہے تو پھر جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر آ ہی جائے گا، سارا نہ بھی آئے۔ اللہ یقیناً حد سے بڑھ جانے والے بہت زیادہ جھوٹے کو ہدایت نہیں کرتا۔
گویا کہ فرعون کی قوم میں بھی اللہ اور یہ ذکر موجود تھے انبیاء کا. حضرت یوسف یہی آئے تھے, مصر کے بادشاہ بنے تھے, اور فرعون مصر کے بادشاہوں کہتے بعد وہ واحد ہو گئی تھی قوم, بعد میں دوبارہ انہوں نے تحریف کر لی, اور پھر یہ ظالم جب افراد آ گئے فرعون, بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا لیا اور خود اپنے آپ کو پھر خدا اور رب کہنا شروع کر دیا. اے میری قوم, اب یہ ساری بات مومن آل فرعون کی, اے میری قوم آج تمہارے پاس بادشاہت ہے اور تمہارا غلبہ ہے, تو اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر اس سختی سے ہماری کون مدد کرے گا. یہ فرعون کے سامنے کہہ رہا ہے, لیکن بڑا مخلص بن کے ان کا. فرعون نے کہا میں تمہیں صرف وہی رائے دوں گا جسے میں ٹھیک سمجھتا ہوں, اور میں تو تمہیں درست راستے کی طرف ہی رہنمائی کر رہا ہوں. یعنی اس کا مطلب ہے اس کاؤنسل میں سب اپنی اپنی رائے دیتے تھے, اور پھر جس پر اتفاق ہو جاتا تھا پھر وہ اس کو عملی کیا جاتا تھا. فرعون نے کہا کہ یہ باتیں بھی ہیں ٹھیک ہے, لیکن میں جو تمہارے لیے بہتر سمجھ رہا ہوں اسی کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں. اور گویا کہ اس آگے بھی جو ڈائلاگ ہے ان کے آپس میں, اس سے محسوس ہی ہوتا ہے کہ ان کو یہ تھا کہ اگر ہم موسیٰ کو ماریں گے تو بنی اسرائیل کہیں قیام نہ کر دیں اچانک. جتنا بھی ظالم بادشاہ ہوتا ہے اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو یہ میرا تختہ الٹ دے. اور آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں امت نے کتنا بڑا ظلم کیا, مدینہ والوں نے, مکہ والوں نے امام حسین کا ساتھ نہ دے کر. فرعون کو بھی یہ تھا کہ اگر یہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے بنی اسرائیل جن کو میں نے پیس کے رکھا ہوا, موسیٰ ان کے خاندان کا ہے, تو ان میں نے جو ڈویژنز کی ہوئی ہیں وہ ڈویژنز بھی ختم ہو جائیں گی. قرآن نے بتایا ہے اس نے اہل زمین کو تقسیم کیا ہوا, ڈیوائڈ اینڈ رول. اس کو تھا کہ اگر موسیٰ کو میں نے مارا تو یہ نہ ہو کہ بغاوت ہو جائے, لہٰذا بڑا سٹیپ بائی سٹیپ اپنے سارے مشیروں سے مشورے لے کے چل رہا تھا کہ اس نئے فتنے کا مقابلہ کیسے کیا جائے. صدق اللہ العلی العظیم.